اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ لوگ کافی دیر سے ذکر امام حسن مجتبیٰ کی اس مبارک محفل کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یقیناً میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جتنا مسجد میں سو کر آپ کو ثواب نہیں ملتا، اتنا آپ کو 10 گنا ثواب ذکر امام حسن کی محفل میں صرف بیٹھنے سے ملتا۔ خیر، سونے والے اپنے گھر ہیں، سننے والے یہاں ہیں۔ اللہ سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان میں پیدا فرمایا، اور انسان کے پیدا ہونے کے اندر ایک نیچر ہے کہ انسان ایک ناپاک نطفے سے بنایا گیا ہے۔ پیچھے والوں کی بھی توجہ چاہوں گا، بولتے رہیں سبحان اللہ۔ میں 15 منٹ کا ٹائم لوں گا اور 15 منٹ میں ہی ختم کروں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا وقت ہو چکا ہے، میں 15 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ دیکھیں، انسان کی تخلیق ایک ناپاک نطفے سے ہوئی ہے، مگر آئیے ہم حضرت جلال الدین سیوطی سے پوچھیں کہ جب امام حسن 15 رمضان المبارک تشریف لائے تو علی حیدر کرار کے گھر کا عالم کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہ ناپاکی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، 9 مہینے تک وہ لگاتار نمازیں پڑھتی ہے، اور یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں کہ حاملہ عورت کی 1 رکعت نماز 70 گنا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ہم حضرت جلال الدین سیوطی سے پوچھیں کہ معاملہ کیا ہے؟ لوگ تو ایک قطرے ناپاک کی پیداوار ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خاتون جنت کے گھر کا معاملہ کیا؟ امام حسن و حسین کی ولادت کا معاملہ کیا؟ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ خاتون جنت کی پاکی کا عالم یہ تھا کہ ظہر میں حسن پیدا ہو رہے ہیں اور فاطمہ عصر کی نماز باوضو ادا کر رہی ہے۔ حسن آئے بوقت ظہر، عصر پر نہیں ہے فاطمہ۔ یہ شان ہے کہ اور تو ناپاکی سے پیدا ہوئے، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں امام عاشقوں کا کہتا ہے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، ارے مصطفیٰ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ نے اتنی شان سنی، میں حقیقت میں نہیں کھڑا ہو رہا تھا، مجھے بولنا نہیں تھا، میں حقیقت بتا رہا ہوں، مگر کچھ باتیں ایسی ہے کہ میں نے سوچا کہ سارا میٹھا میٹھا کھلا دیا، اب کچھ کڑوا تو میں کھلاؤں گا۔ مولانا حسین صاحب بھی آپ آج مٹھائی کا ڈبہ لائے تھے، سارا میٹھا میٹھا پیش کر دیا، تو کچھ ایسی باتیں جو آپ کو سمجھ میں اور آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے میں مدد کرے، کچھ میں بھی تو بیان کروں۔ ہم نے سنا کہ کبھی نبی اپنے کاندھے پر اٹھا رہے ہیں، کبھی نبی امام حسن کی زبان چوس رہے ہیں، کبھی ابو بکر صدیق کاندھے پر اٹھا رہے ہیں، کبھی آقا سجدی کی حالت میں پیٹھ پر بٹھا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہی حسن مجتبیٰ کو ہیرا پیس کر زہر دیا گیا، اور ایسا زہر کہ آپ کی آنتوں کے 70 ٹکڑے ہوئے، آپ کے جگر مبارک کے ٹکڑے ہوئے، آپ کے دل مبارک کے ٹکڑے ہوئے۔ کون آیا تھا؟ باہر والا تھا؟ کوئی کافر تھا؟ کوئی گھنٹا بجانے والا تھا؟ کوئی بائبل پڑھنے والا تھا؟ نہیں، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، امامہ باندھنے والے، جبہ قبہ پہننے والے۔ تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا نا کہ ہر جبے والا صحیح ہے، ہر امامے والا صحیح ہے، ہر قاری قرآن صحیح ہے،
ہر عالم، ہر مفتی، ہر شریف بنا پھر رہا وہ صحیح ہے، تو پھر یہ حسن کے ساتھ کس نے کیا؟ اس دور میں تو کوئی ایسا نہیں تھا، سارے اچھے تھے آپ کی نظر میں. تو پھر وہ کون ہے جنہوں نے نبی کے لاڈلے حسن کا یہ حشر کیا؟ امام حسین بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی حسین جب الٹی کرتے نا تو آپ کی آنتوں کے ٹکڑے الٹی میں باہر آتے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ ابو بکر اسے کاندھے پر بٹھا دیتے؟ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا کہ رسول اللہ ان کی زبان چوستے تھے؟ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی کا نواسا ہے، یہ خاتون جنت کا لڑکا علی کا بیٹا ہے؟ بولے معلوم تھا نا؟ بولے نا معلوم تھا یا نہیں؟ بھئی آپ لوگوں میں سے بابو جیلانی کو یہ معلوم ہے کہ بابا صاحب حسن علی سے اور محمد علی سے کیسی محبت کرتے تھے، عالم بھائی کو معلوم ہے، اور یہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں عثمان صاحب کو معلوم، کئی بزرگوں کو معلوم. تو یہ بزرگ وہ ہیں جو آج بھی ہمیں ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسا اس دور میں سمجھتے تھے. اس دور میں بھی ایسے تھے جو اس دور میں بھی عاشق تھے، جسے ابو ہریرہ کہتے ہیں، اس دور میں بھی تھے. مگر اس دور میں کچھ ایسے بھی تھے جو نبی کی ظاہری حیاتی میں تو نہ بول پائے، مگر بعد میں جب دیکھا کہ اب ان کا کوئی نہیں ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ انہیں مٹانے کے لیے دنیا مٹانی پڑے گی، اس خاندان کو ختم کرنے کے لیے دنیا ختم کرنی پڑے گی، کیونکہ انا اعطینا کل کوثر کی آیت بتا رہی ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا فاطمہ زہرا کا خاندان رہے گا. یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. اور یہ تو وظیفہ ہے عاشقوں کا. ہمیں اب لمبی لمبی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم پریشانی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پریشانی کا کر خاتمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. کوئی ایسے ویسے وہ دیکھ لیتے ہیں تو پاس میں سے گزرتا ہے تو کہتے ہیں کہ منافق کا کر خاتمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ان بچوں کو، اے بچوں، آج تمہیں ہمیں کیوں سکھانا پڑ رہا ہے کہ حسن مجتبیٰ کون ہے؟ کیونکہ کل اٹھ کر تم بھول نہ جاؤ، پہلے بھی ایسی جماعت آئی تھی جس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمل پر زور دیا، عشق رسول بھلا دیا. ہم اس جماعت کو جانتے ہیں. اور آج بھی ایسی جماعتیں ہیں، انہوں نے عشق رسول بھلایا. یہ نماز لے کر آئیں گے، امامہ لے کر آئیں گے، زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ لے کر آئیں گے، اچھے اعمال لے کر آئیں گے، یہاں تک کہ عشق رسول لے کر آئیں گے، مگر حسن سے دور کریں گے، علی سے دور کریں گے، حسین سے دور کریں گے، زہرا کی غلامی سے دور کریں گے. تو پہچانو، پہلے کا باغی رسول کا باغی تھا، آج کا باغی اہل رسول کا باغی ہے. کڑوی بات ہے. کیوں؟ لوگ بھول گئے یار اسے رسول نے اپنے کاندھے پر بٹھایا تھا، ہم اسے کیسے شہید کر سکتے ہیں؟ اسے رسول اللہ نے اپنی زبان چوسائی تھی، ہم اسے کیسے زہر دے سکتے ہیں؟ مگر دیا کیونکہ بغض تھا. مگر اس دور میں بھی نبی کی آل کے وفادار تھے. باتیں بری تو نہیں لگ رہی، باتیں کڑوی تو نہیں لگ رہی، باتیں اچھی لگ رہی ہے. کن کو بری لگ رہی ہے بھائی؟ بری تو نہیں لگ رہی. یہ سنو، پتا چلے ان بچوں کو کہ کل اٹھ کے ان کے سامنے کوئی آئے گا نماز لے کر، روزہ لے کر، حج لے کر، زکات لے کر، اعمال لے کر، عشق رسول لے کر، اور کہے گا حسین حسین ذرا ٹھہر کے کیا کرو، علی کا ذکر ذرا مقدار میں کیا کرو. میں نے کہا تو وہ ترازو لا دے جس پہ علی کو تولا جائے، تو وہ ماپ پٹی لا دے جس میں علی کو ماپا جائے. ارے کائنات میں ایسی کوئی ماپ پٹی بنی ہی نہیں جو عشق علی کا پیمانہ ماپ سکے. مدرسوں میں، مسجدوں میں علی کا بغض پال رہے ہو، بچوں کو ایسے ویسے نعرے سکھا رہے ہو. میں نے کہا سکھا،
ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور ہر دشمن علی لعنتی لعنتی. یہ نعرہ اہل سنت کا نعرہ ہے. بس سارے میٹھے میٹھے. ابو بکر ہمارا سردار، عمر ہمارا رہنما، عثمان ہمارا پیشوا، علی ہمارا پیر. اب بتا، ان کو نہ مانتے ہو تو سوال کر. ان کی محبت کی باتیں اگر خانقاہ سے نہ ہوتی ہو تو گریبان پکڑ. ہم تو تیرا گریبان پکڑے کہ بتا علی کے دن تو کہاں ہوتا ہے، حسن کے دن تو کہاں ہوتا ہے، زہرا کے دن تو کہاں ہوتا ہے. تجھے اس رمضان میں اپنی یاد رہی، 15 کو حسن پیدا ہوا یہ یاد نہیں رہا. بولوں گا سینے پر چڑھ کے بولوں گا، کیونکہ حقیقت یہی ہے. تم نے ان خانقاہوں کو بڑا بنایا. ہاں حسن کی بات کر، 21 کو علی کی بات کر، 19 کو حضرت عائشہ کی بات کر، 10 کو خدیجہ کی بات کر. تجھے اپنا تو یاد رہا، نبی کا لاڈلا یاد نہیں رہا. اس دن بھی تو جشن مناؤ تو ہم مانے. جسے تم سینے پر رکھتے ہو، اوپر کی جیب میں رکھتے ہو، اسے مسواک کہتے ہیں. جسے تم اوپر کی جیب میں رکھتے ہو اسے مسواک کہتے ہیں. جسے نبی کاندھے پر اٹھائے اسے حسن و حسین کہتے ہیں. اس دور کا کمینہ اصل کا دشمن تھا، اس دور کا کمینہ نبی کی نسل کا دشمن. نماز لے کر آئیں گے. میں نے کہا جب وہ رسول کا باغی نماز لے کر آیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ نماز کا پرفیکٹ بھروسہ نہیں کر سکتے. اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے، مگر نسبت رسول کا پورا بھروسہ کر سکتے ہیں. ہمارے علماء نے یہی جواب دیا نا کہ نماز روزے اس وقت قبول ہے جب دل میں عشق رسول ہو. اور آج کا وہی عالم سچا ہے تو یہ کہے کہ نماز روزہ اسی کا قبول ہے جس کے دل میں علی حسن حسین فاطمہ ہو. بات ختم کر دوں. سونا چاہتے ہو تو سو جاؤ، مگر بات سوال یہ ہے کہ کب جاگو گے. بات ہنسنے کی نہیں ہے، میرا جملہ سمجھو. سونا چاہتے ہو سو جاؤ، مگر سوال پوچھ رہا ہوں کہ قوم والوں کب جاگو گے. جاگنے کا کوئی وقت ہے یا نہیں؟ کب جاگو گے؟ سیاں بابا جگا کر چلے گئے، حضور بھائی جان جگا کر چلے گئے، حضور اختر علی بابا جگاتے رہے، ہم جگا رہے ہیں. سوال پوچھ رہا ہوں کب جاگو گے؟ اب نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ جب سارا خرابہ ہو چکے گا تب جاگو گے؟ نہیں، اب جاگنا ہے، سمجھنا ہے کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے. لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا اگر تیرا پیر علی ہونا، تیرا مرشد حسین ہونا، تیرا رہنما اگر حسن ہو، تیرا آئیڈل اگر عمر ابن خطاب ہو، تیرا رول ماڈل خالد بن ولید ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت نہ تجھے مٹا سکتی ہے نہ تجھے دبا سکتی ہے. آج تو کروڑوں ہیں، اس دور میں 72 تھے، سینہ تان کر آ گئے. آ جاؤ، ہزاروں کا نشان مٹ گیا، آج بھی 72 کا نام چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، چمک رہا ہے. ان کی غلامی میں آؤ، کون مٹائے گا تمہیں؟ ان سے جو منسوب ہو گیا وہ مٹ پایا. میرے خواجہ کا گنبد چمکتا نہیں دیکھ رہے؟ میرے مخدوم اشرف کا چمکتا گنبد نہیں دیکھ رہے؟ میرے میرا علی داتار کی چوکھٹ نہیں دیکھ رہے؟ میرے صابر کا آستانہ نہیں دیکھ رہے؟
ارے ان سے جو جڑ گیا ان کے دشمن مٹ گئے مر گئے، یہ زندہ ہے اور چمک رہے ہیں۔ ان سے جو دور ہے نا وہ کائر ہے، کائر۔ اور ایک بات اور بتاؤں، مسلمان قوم کا بیڑا غرق کسی نے کیا ہے تو ہماری قوم میں چھپے ہوئے دلالوں اور غداروں نے کیا۔ پہچانو، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے اور کیا بک رہا ہے۔ اگر حق کہہ رہا ہے تو ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تمہارا باپ ہو اور اگر باطل کے ساتھ کھڑا ہے تو جگہ چھوڑ دو، کیونکہ بروز قیامت باپ کام نہیں آئے گا، حسنین کا نانا کام آئے گا۔ بروز قیامت دادا کام نہیں آئے گا، حسین کا بابا کام آئے گا۔ بروز قیامت بڑی بڑی چادریں کام نہیں آئے گی، فاطمہ زہرا کی چادریں تکبیر کا سایہ کام آئے گا۔ یہ تھی کچھ کڑوی باتیں جو میں نے آپ کو چاشنی میں لپیٹ کر پیش کر دی۔ آپ لوگوں کو اچھی لگی یا نہیں لگی؟ میں صحیح حق ایمان سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ بچے حاجی صاحب، یہ بچے جب تک اس مسجد میں آتے رہیں گے اسلام کا پرچم بلند ہوتا رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ بچوں کو ادب سکھائیں، یہ ماں باپ کا فرض ہے، مگر ان بچوں کی کلکلاری اگر مسجد کے آخری صف میں نہیں گونج رہی تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری آنے والی نسل کہاں بیٹھی ہے۔ شراب خانے میں جاؤ گے تو کوئی تم کو جھڑکے گا نہیں، جوئے کے اڈے پر جاؤ گے تو کوئی بھگائے گا نہیں۔ تو پھر ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ جب ہماری قوم کے بچے مسجد میں داخل ہو تو ان سے پیار سے برتاؤ کریں، اخلاق کے ساتھ پیش آئے، محبت سے کہے بیٹا مستی نہیں کرنی، یہ اللہ کا گھر ہے، بیٹا مستی نہیں کرنی، یہاں پر اونچی آواز سے بولنا منع ہے، بیٹا یہاں پر بے ادبی نہیں کرنی، یہ خانہ خدا ہے، یہاں پر دنیاوی باتیں نہیں کرنی، ہنسنا نہیں ہے، 40 سال کی عبادت منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ جب یہ بتاؤ گے تو وہ خود سمجھیں گے کہ ہاں ہمیں مسجد کا احترام کرنا ہے۔ اور یہ متولی ٹرسٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا یہ خانہ خدا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اونچی آواز سے مت بول، یہاں پر مستی کرنے کے لیے نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اگر اس معصوم بچے نے کہہ لیا یا اللہ ہماری قوم پر رحم کر دے، تو ساری دعائیں ایک طرف، اس معصوم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعائیں ایک طرف۔ بتانا پڑے گا، سکھانا پڑے گا، بچوں کو سمجھانا پڑے گا۔ ہمارا حال یہ کہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے بیٹا نماز پڑھ نہیں جا، بیٹا کہے گا باپ پہلے تو ٹی وی بند کر پھر مجھے کہنا۔ ہم صرف کہیں گے، سکھائیں گے کب؟ پریکٹیکل کب کریں گے؟ اس لیے دوستو بہت لمبی بات نہیں، چند باتیں آپ کو کہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور امام حسن کا اس دن جو ہم نے منایا ہے، اللہ ہمارا یہ دن منانا قبول فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے سارے حضرات کھڑے ہوں۔